بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں آپ کی خدمت میں۔ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کی قومی سیاست اس وقت کافی ہچکولے کھا رہی ہے، اور ہچکولے اس سینس میں کھا رہی ہے کہ کشیدگی کافی زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک طرح کا انتقامی سیاست جو ہے وہ پہلے تو صرف یہ کہا جاتا تھا کہ نیب کی حد تک ہے، لیکن اس وقت جو سیاست ہے وہ تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے ہیں۔ اس وقت سب سے بڑا ٹارگٹ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو کسی بھی طریقے سے ان کو پاک فوج کا دشمن قرار دیا جائے اور پاکستان کا دشمن قرار دیا جائے، اور ان کو غدار کہا جائے اور غداری کے مقدمے چلائے جائیں۔ یہ اس وقت پریورٹی نمبر 1 بن چکا ہے بدقسمتی سے۔ اس سے بڑا المیہ کوئی اور ہو نہیں سکتا کہ ہم کسی بھی سیاستدان کو، کسی بھی رہنما کو اس کیٹیگری سے نکالنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بلکہ ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے غدار قرار دینے کی، پاکستان کے دشمن قرار دینے کی، اور اس فیکٹری میں جب تک کوئی اس طرح کے غداروں کے غدار قرار دینے کے سرٹیفکیٹ نہ بانٹے جائیں، اس وقت تک تسکین نہیں ملتی۔ تو صورتحال یہ ہے اس وقت کہ وہ سابق وزیر اعظم عمران خان وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے، اور صرف وہ نہیں کہہ رہے بلکہ ہمارے حساس ادارے جو ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہے اور ان کو سیکورٹی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بطور وزیر اعظم جب تھے اس وقت بھی، اور جب وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹ گئے تب بھی، یہ ملک کی جتنی بھی اس وقت انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان سب کا متفقہ خیال ہے، متفقہ رپورٹ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اس وقت نشانے پر ہیں اور ان کی سیکورٹی انتہائی ہائی الرٹ پہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ آخری تقریر میں بھی انہوں نے یہی بات کی کہ مجھے غداری کے مقدمے بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، تو مجھے غداری کے مقدمے کیا، میں تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں پاکستان کے لیے۔ تو جو یہ بات کہی جا رہی ہے تو اس کے بعد ان کی سیکورٹی واپس لے لی گئی ہے، اور چونکہ انہوں نے اب اسلام آباد آنا ہے اور ان کو جو گرفتار کرنے کا خواب تھا وہ تو شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا، پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے حفاظتی ضمانت منظور کروائی ہے، اور اب وہ پیش ہوں گے سیشن عدالت میں اسلام آباد میں، اور وہاں پہ اپنے آپ کو اپیئر کریں گے۔ صرف عمران خان صاحب بھی نہیں بلکہ پچھلی پوری کابینہ جو ہے وہ اس وقت اسی طرح کے مقدمات کا سامنا ہے۔ اس میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب بھی ضمانت پر انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت کرائی ہے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے ضمانت کروائی ہے ہائی کورٹ سے، حماد اظہر صاحب نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت لی ہے، اور اس طریقے سے اب وہ سیشن کورٹ میں پیش ہوں گے، سیشن جج کے سامنے، اور اپنے مقدمات کا سامنا کریں گے، کیونکہ ان پر توڑ پھوڑ، یہ جو لانگ مارچ ہوا تھا اس دوران ان پہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ یہ تو ہے ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود معاملات جو ہیں وہ سنبھالے نہیں جا رہے، اور معاملات کافی حد تک بگاڑ کا شکار ہیں۔ اس میں جو تازہ ترین رپورٹ میں پہلے ذرا آپ کو بتا دوں کہ اکانومی کی اور معیشت کی جو حالت ہے وہ ذرا سن لیں۔ پٹرول، ڈیزل، بجلی، ان سب کی قیمتیں بڑھنے کے بعد اسٹاک ایکسچینج مزید گر گئی ہے۔ جیسے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، اسٹاک ایکسچینج نیچے چلی گئی۔ لوڈ شیڈنگ کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ لیکن ساتھ لوڈ شیڈنگ، اور وہ بھی تمام چھوٹے بڑے شہروں میں۔ چھوٹے شہروں میں تو آپ تصور ہی نہ کریں، چھوٹے شہروں میں اور ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں تو بجلی ناپید ہو گئی ہے، کیونکہ بجلی کا شارٹ فال ہو چکا ہے 7,000 سے زیادہ، 7,000 میگا واٹ سے زیادہ، تقریباً 7,500 میگا واٹ ہو چکا ہے، اور پن بجلی بھی اور دوسری بھی دونوں طرف سے بجلی کم پیدا کی جا رہی ہے۔ اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک دانستہ پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے، کیونکہ آئی پی پیز کو جو بقایا جات ہیں وہ ادا کرنے ہیں کسی بھی طریقے سے، اور وہ خربوں میں ہیں، اربوں میں نہیں ہے۔ اس کے بعد تجارتی خسارہ جو ہے وہ 43 ارب ڈالر تک، 43.30 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے،
اور یہ بلند ترین سطح ہے تجارتی خسارے کی، 57% تک بڑھ گیا ہے۔ تجارتی خسارہ 2018-19 سے کم کرنا شروع کیا جب سابقہ گورنمنٹ آئی خان حکومت، تو 2018-19 سے کم کرتے کرتے 2021 تک منیمم پہ آئے تھے، لیکن 21-22 سے اب پھر وہ تجارتی خسارہ بڑھ گیا ہے اور 57% اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک تو یہ ہے صورتحال اس وقت معاملات کی۔ دوسری جانب پولیٹیکل اس ساری چیزوں سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ پہلے وہ عمران خان صاحب کا انٹرویو ہوا اور اس کے بعد پھر ان کے ٹکڑے کاٹ کے ان کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کی گئی اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کی حیرت انگیز طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ کہہ رہی ہے ہم بھی احتجاج کریں گے کیونکہ ہم پاکستان کھپے کا نعرہ لگائیں گے۔ مسلم لیگ نواز اور باقی جماعتوں کو کہا گیا ہے کہ جناب آپ بھی ذرا تھوڑا سا کریں، اچھا موقع ہے، لیکن اسی رات پیٹرولیم پرائسز بڑھا دی گئیں، 30 روپے سے زیادہ پیٹرول، ڈیزل، بجلی ہر چیز بڑھا دی گئی۔ تو خیال تھا کہ پوری قوم کو، پوری میڈیا کو اس طرف لگا دیں گے اور اس طرف سے توجہ ہٹ جائے گی، لیکن یہ بیانیہ بھی پٹ گیا۔ پہلے ایک زرداری صاحب کی اور ملک ریاض صاحب کی آڈیو مارکیٹ میں ڈالی گئی، وہ پٹ گئی۔ اس کے بعد پھر ایک اور چیز لے کے آئے سامنے، وہ پٹ گئی۔ پھر عمران خان صاحب کا انٹرویو لے گئے، وہ پٹ گیا، اور یہ سارے کا سارا ایک بیانیہ جو بنانے کے لیے تگ و دو کی جا رہی ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے کاؤنٹر نیریٹو دیا جائے اور سوشل میڈیا پہ وہ ان ہو جائے۔ اب جب سے یہ کمپنی معرض وجود میں آئی ہے تب سے لے کے اب تک ہو کیا رہا ہے؟ جو اس وقت ٹاپ ٹرینڈ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، ٹاپ ٹرینڈ کیا ہے؟ وہ سارے کا سارا اپوزٹ ہے۔ پہلا چلا امپورٹڈ حکومت نامنظور، ابھی تک چل رہا ہے، اور اس میں تو اب میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پوری آبادی کے برابر جو ووٹس ہیں وہ ہونے والے ہیں، اتنے ٹویٹس ہو چکے ہیں، وہ 22 کروڑ تک پہنچنے والا ہے معاملہ۔ یہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ اس کے بعد ہم نام نہیں لیتے، وہ ہماری افواج پاکستان کا مورال جو ہے وہ نہیں ڈاؤن ہونا چاہیے کسی بھی صورت میں، پھر وہ ٹرینڈ چلا۔ اس کے بعد اب جو ٹرینڈ چل رہا ہے وہ کون تھا، وہ کون ہے، وہ کہاں ہے، یہ ٹرینڈ چل رہا ہے اور یہ مسلسل چل رہا ہے اور یہ پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ یعنی جتنے بھی ٹرینڈز ہیں اس وقت وہ سارے اسی تحریک عدم اعتماد سے جڑے ہوئے ہیں، اور کمپنی جو آئی ہے اس کے متعلق ہیں، اور پھر نیوٹرل سے متعلق ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ ہے وہ پبلک پلس۔ اور عوام الناس، عوام کی بڑی اکثریت کیا کہہ رہی ہے؟ بڑی اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی عام انتخابات کروا دیں، اور یہ سروے بھی ہو گیا ہے، عام انتخابات کروائیں، چھٹی کریں، جو جیتے اس کو اقتدار دے دیں۔ اے آر وائی ابھی تک زیر عتاب ہے، اور تمام کنٹونمنٹ ایریاز میں، کینٹ ایریاز میں، تمام کے تمام ایریاز میں اے آر وائی غائب کر دیا گیا ہے، اور سمجھا یہی جا رہا ہے کہ کیبل سے غائب کرنے سے لوگ جو ہیں ان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ نہیں، لوگوں کے پاس سننے کے لیے بہت کچھ ہے جی۔ اب تو آپ کیبل سے اڑا دیں گے تو وہ یوٹیوب پہ جا کے سن لیں گے، فیس بک پہ جا کے سن لیں گے، وہ لائیو اسٹریمنگ میں جا کے سن لیں گے، ایپس بنی ہوئی ہیں ہر ٹی وی چینل کی، اس پہ جا کے سن لیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابھی بھی اے آر وائی پاکستان کا مقبول ترین چینل ہے، اور وہ نمبر 1 ٹاپ ریٹڈ چینل بن چکا ہے، جس کو دبانے کے لیے، جس کو کرش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ عوام سچ سننا چاہتے ہیں، عوام فیک نیریٹو نہیں لینا چاہتے، عوام وہ دیکھنا چاہتے ہیں جو ہو رہا ہے، اور وہ انفارمیشن ہر صورت میں لینا چاہتے ہیں، اور وہ انفارمیشن اے آر وائی دے رہا ہے۔ یہ ہے جی اس وقت صورتحال ایک طرح کی۔ اب آتے ہیں خان صاحب کو راستہ روکنے کے لیے کیا کیا جتن کیے جا رہے ہیں۔ غداری کے مقدمات، فلاں مقدمات، فلاں مقدمات، گرفتار کر لیں گے، مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس وقت یوں سمجھیں کہ ماضی کے سارے ریکارڈ دھاندلی کے توڑنے کے لیے وہ اس وقت مگن ہے۔ پنجاب اسمبلی، لوٹا کریسی، الیکشن کمیشن کا اپنا فیصلہ، 25 ارکان 20 سیٹ، لیکن مخصوص نشستوں پہ 5 سیٹیں ہیں، ان کا اناؤنس نہیں کر رہا، نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے جی، نوٹیفیکیشن نہیں کیا جا رہا۔
पंजाब असम्बली में 5 MPs का, बल्कि नोटिफिकेशन रोक दिया गया है और क्या कहा जा रहा है कि ज़िमनी इलेक्शन होंगे जुलाई में तो उसके बाद हम करेंगे। यानी सीएम, वो भी विजिटर्स गैलरी का सीएम, और हलफ उसका चैलेंज, इंतखाब उसका चैलेंज, लेकिन मेजॉरिटी उसके पास नहीं। उसके 25 वोट लोटे करार दे के फारिग कर दिए गए, लेकिन वो बदस्तूर जी उनको रखना ही रखना है, इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है और उसमें कोई तब्दीली नहीं आनी चाहिए। इसलिए 5 सीटों का नोटिफिकेशन नहीं हो रहा मखसूस नशिस्तों का, क्योंकि वो हो गया तो मेजॉरिटी मज़ीद बढ़ जाएगी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं और इलेक्शन होना है दोबारा। तो ये है वो हाइब्रिड सिस्टम। कोई तो है ना जो इन सब को बचा के इसको रखा हुआ, पुश्त पे खड़े हैं कि इनको गिरने नहीं देना। तो ये चीज़ें हो रही हैं जी। और आगे एक और बात भी बता दूं कि चलते चलते वो ये है कि नैब को ताला लगा दिया गया है और अमलन ताला लग गया है, क्योंकि ऑर्डिनेंस जो है ना उसकी तौसीक़ की गई, ना उसकी लेजिस्लेशन की गई, और चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो हैं वो रुखसत हो चुके हैं। अब नैब का कोई चेयरमैन नहीं है, और नैब ऑर्डिनेंस के मुताबिक, नैब कानून के मुताबिक, नैब का चेयरमैन अगर नहीं है तो नैब जो है वो डिसफंक्शनल हो जाता है और वो नॉन फंक्शनल होता है, क्योंकि चेयरमैन के बाद किसी के पास वो इख्तियारात नहीं हैं जो कि चेयरमैन नैब इख्तियार इस्तेमाल करता है और फिर आगे बढ़ाता है। अब क्या होगा? अब जो डीजीज़ हैं वो अपनी अपनी मर्ज़ी करेंगे, और जो हाई प्रोफाइल मुकदमात हैं उनमें अगर इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी तो वो भी हो जाएगी और किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे हुक्म दिया है कि नैब के चेयरमैन की तकर्री मेरिट पर होनी चाहिए और हमारी उस पर नज़र है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि नैब ऑर्डिनेंस में जो तब्दीलियाँ की गई हैं उसका भी हम मुनासिब वक्त पे जायज़ा लेंगे। ये दूसरी बात की। ये तीसरी बात उन्होंने एक और की है, और वह है कि तमाम हाई प्रोफाइल मुकदमात की तफसील सुप्रीम कोर्ट में जमा हो चुकी है, और उसमें जो जमा हुई है जी उसमें कौन कौन से नाम हैं। उसमें हमारे वज़ीर आज़म का नाम है, उसमें हमारे वज़ीर आला का नाम है, हमज़ा शहबाज का, शहबाज शरीफ का, और दीगर तमाम मुकदमात की तफसील, हाई प्रोफाइल मुकदमात जो है FIA में मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात चल रहे हैं अरबों रुपए के, ये सारे के सारे जहांगीर तरीन साहब के और बाकी सारों के ये सारे जमा हो गए हैं। और उसकी वजह है, उन्होंने कहा है कि ये सारे मुकदमात और पूरी की पूरी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने कहा है कि सारा रिकॉर्ड, इसकी कॉपी सुप्रीम कोर्ट में सील्ड होनी चाहिए, ये जमा करवाई जाए, और इसका हम मुनासिब वक्त पे जायज़ा लेंगे। और ख़बरदार अगर कोई फोर्जरी करने की कोशिश की गई या किसी को रियायत देने की कोशिश की गई तो ये भी कहा गया है। और फिर एक और सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म पास किया है कि नैब के बारे में कि नैब बेबुनियाद मुकदमात नहीं बनाएगा, और अगर नैब को कोई कहता है तो नैब फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट से रजू करे और चिट्ठी हमें लिखें, हम इसकी हिफाजत करेंगे। तो ज़ाहिर है बेबुनियाद मुकदमात क्यों, किस पे बनाने हैं? इमरान खान साहब पे बनाने हैं, उनकी काबीना पे बनाने हैं, उनको दबाना है। ये सब चीज़ें हो रही हैं जी। हाई प्रोफाइल रिकॉर्ड अदालत में जमा, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि बहुत बड़ा खेल खेला जाने वाला है, और ये मुल्क जो है वो करप्शन फ्री होते होते इसमें बाकी हर चीज़ जुर्म करार पाएगी, सिर्फ बदनवानी, करप्शन ये जुर्म नहीं होगा। तो यही है इस वक्त सिचुएशन जी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद खबरें देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।